نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ عورت مرد کے سکون اور راحت کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنت سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ یہ دنیا مرد کے لیے بنائی گئی ہے، عورت کے لیے بنائی گئی ہوتی تو پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا جاتا اور اس کو سجدہ کرایا جاتا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کی رونق کے لیے پیدا کیے جاتے، لیکن رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا فرما کے اور فرشتوں سے انہیں سجدہ کرا کے ثابت کر دیا کہ دنیا کی حاکمیت مرد کو سونپ دی گئی ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے سکون اور راحت اور رونق کے لیے بنایا گیا ہے۔ عورت مرد کی ذمہ داریاں الگ نوعیت کی ضرور ہیں، مگر حقوق اور جزا سزا میں دونوں برابر ہیں۔ عورت مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر قدرت کے بنائے نظام سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ عورت نبی کی ماں ہو سکتی ہے مگر نبی نہیں ہو سکتی۔ عورت مرد کا جوڑا بنا کر رب تعالیٰ جل شانہ نے دونوں کے حقوق و ذمہ داریوں کی حدود بھی متعین فرما دی۔ نافرمان اور بدزبان عورت خواہ نبی کی ہو ناقابل برداشت ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ روشن مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی بیگم سے پہلی بار ملنے گئے اور ان کے ناشکری کلمات سنے تو انہوں نے اپنی بہو کو ایک اجنبی بزرگ کے طور پر مشورہ دیا کہ تمہارا خاوند آئے تو اسے کہنا کہ چوکھٹ بدل لے۔ وہ تو اپنی کم فہمی میں سمجھی بھی نہیں، شور کے آنے پر بتایا تو انہوں نے اسے طلاق دے دی اور دوبارہ شادی کی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے تو ان کے بیٹے گھر پر نہیں تھے۔ اب کہ نئی بہو سے سلام دعا ہوئی تو شکر گزاری کے کلمات سنے، اس پر جاتے ہوئے دعا دی اور کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اس چوکھٹ کو سلامت رکھے۔ بیوی نے ایسی کلمات شوہر سے عرض کر دیے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا۔ اپنے بابا جان کی دعا کی برکت سے بہت نعمتیں پائیں۔ در حقیقت عورت کا احساس ہے شکر گزاری، اور مرد کا ظرف کسی بھی گھر کو جنت یا دوزخ بنا سکتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو حکیم تو سب کے نزدیک ہیں اور بعض کے نزدیک ایک پیغمبر بھی ہیں، ایک باغ میں نوکری کر لی۔ اس سے سبق لینا چاہیے کہ حلال پیشہ کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ مالک باغ ایک روز باغ میں آیا اور ان سے کھکھڑیاں منگوائیں اور اس کو تراش کر ایک ٹکڑا ان کو دیا۔ یہ بے تکلف کھاتے رہے۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ یہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، یہ سمجھا کہ یہ کھکھڑی نہایت لذیذ ہے۔ ایک کاش اپنے منہ میں بھی رکھ لی تو وہ کڑوی زہر تھی۔ فوراً تھوک دی اور بہت منہ بنایا۔ پھر کہا، اے لقمان، تم تو اس کھکھڑی کو بہت مزے سے کھا رہے ہو، یہ تو کڑوی زہر ہے۔ کہا، جی ہاں کڑوی تو ہے۔ کہا، پھر تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے؟ کہا، میں کیا کہتا، مجھے یہ خیال ہوا کہ جس ہاتھ سے ہزاروں دفعہ مٹھائی کھائی ہے، اگر اس ہاتھ سے ساری عمر میں ایک دفعہ کڑوی چیز ملی تو اس کو کیا منہ پر لاؤں۔ یہ ایسا اصول ہے کہ اگر اس کو میاں بیوی دونوں یاد رکھیں تو کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور کوئی بدمزگی پیش نہ آئے۔ بیوی یاد کرے کہ میاں نے ہزاروں طرح کے ناز میرے اٹھائے ہیں، ایک دفعہ سختی کی تو کچھ بات نہیں، اور خامد خیال کرے کہ بیوی ہزاروں قسم کی خدمتیں میری کرتی ہے، ایک دفعہ خلاف طب بھی صحیح۔ مرد عورت کی جسمانی ساخت ہی مختلف نہیں، نفسیاتی اور جذباتی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے۔ عورت اگر مرد بن کر جینا چاہے یا مرد عورت کی طرح رویہ اپنا لے تو سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں۔ ارشاد فرما کر دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو عرف کے حوالے سے فرما کر جاہلیت اور تمام دنیا کی ظالمانہ رسموں کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً اور عرفاً یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ ہو یا امیر اور حاکم ہوتا ہے۔ جس طرح ملک اور سلطنت
اور ریاست کے لیے اس کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ عورت بیٹے کی بہترین تربیت کر دے تو مرد ظالم ہوگا نہ عورت مظلوم ہوگی۔ یہ ظالم مرد کس کی کوکھ سے جنم لیتا ہے؟ پہلی دستگاہ کس کو کہا گیا ہے؟ بیٹا زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ تو ماں کو چاہیے بیٹے کی تربیت ایسی کرے کہ وہ عورت کے لیے مثالی شور ثابت ہو سکے۔ مرد کے خلاف بغاوت یا نفرت نسل کو تباہ کر دیتی ہے۔ مرد عورت کا ملاپ بہترین نسل کے جنم کا سبب ہے۔ اگر نسل برباد کرنا ہے تو یہ ملاپ معاشرے میں بہتری کی بجائے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کریں تاکہ بہترین میاں بیوی ثابت ہو سکیں اور معاشرے کو بہترین نسلیں دے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔